اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکہ کی کمیٹیٹرز نے سعودی عرب کے بارے میں ایک بڑا بیان دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی میٹنگ میں کہا کہ سعودی عرب کو امریکہ کی سارے شرائط پورے کرنے ہوں گے، اور جو شرائط امریکن صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں سعودی عرب کے دورے کے موقع پر سعودی بادشاہ شاہ محمد بن سلمان کے سامنے رکھے گئے تھے، تو سعودی بادشاہ نے اس سارے شرائط ماننے سے مکمل انکار کیا ہے۔ تو لہٰذا اب امریکہ نے اس معاملے کی اوپر اپنا ایک میٹنگ طلب کی، جس میں انہوں نے سعودی حکومت سے امریکن صدر جو بائیڈن کو سعودی عرب کی دورے کے موقع پر پروٹوکول نہ دینے پر اور سعودی حکام کی طرف سے ان کی زبردست ذلت کرانے پر گلے شکوے بھی کیے، اور ساتھ میں انہوں نے سعودی عرب کو واضح دھمکیاں دیے کہ اگر سعودی عرب نے امریکن شرائط پر عمل درآمد نہیں کی تو یہ سعودی عرب کی یاد میں ہونا چاہیے کہ سعودی سرزمین کا پورا دفاعی نظام امریکہ کی سپورٹ پر منحصر ہے، اور اگر امریکہ نے سعودی عرب سے اپنا دفاعی نظام کا سہارا چھین لیا تو سعودی عرب زیادہ وقت تک دنیا کی نقشے پر نہیں رہ سکتا۔ اور انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ سعودی عرب میں موجودہ بادشاہتی نظام بھی امریکہ کی مرہونی منت ہے، اور بادشاہتی نظام میں اگر امریکہ کی مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا تو سعودی عرب میں جمہوری نظام کے قیام کے لیے کوشش ضرور کریں گے۔ یعنی امریکہ نے ایک واضح دھمکی دی سعودی عرب کو۔ تو لہٰذا انہوں نے مزید کہا کہ اگر سعودی بادشاہت ان سارے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سعودی حکومت کو امریکہ کی ساری شرائط پورے کرنے ہوں گے۔ اور صدر جو بائیڈن نے جو حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور انہوں نے شاہ محمد بن سلمان کے ساتھ کچھ معاملات پر بات کی، اور صدر جو بائیڈن کی طرف سے شاہ محمد بن سلمان کے سامنے جو معاملات رکھے گئے تو سعودی کنگ شاہ محمد بن سلمان نے اس سارے معاملات ماننے سے صاف انکار کیا۔ تو اس پر امریکہ نے باقاعدہ ایک میٹنگ طلب کی، اور اس میٹنگ میں سعودی عرب کو یہ واضح پیغام دیا کہ اگر سعودی عرب نے امریکن مفادات کا خیال نہیں رکھا تو امریکہ سعودی عرب سے اپنا دفاعی نظام واپس لے لے گا، جس سے سعودی عرب کی بقا اور سالمیت شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی عوام جمہوری نظام کے قیام کے لیے سڑکوں پر بھی نکل آ سکتی ہے، جس سے سعودی عرب میں انتشار اور عدم استحکام پھیل سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب دنیا کی نقشے پر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ یعنی امریکہ نے سعودی کنگ شاہ محمد بن سلمان کو صدر جو بائیڈن کے ساتھ ناروا سلوک کرنے پر اور ان کے ساتھ عجیب و غریب رویہ اختیار کرنے پر واضح دھمکیاں دیے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ کہانی اصل میں کہاں سے شروع ہوئی وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب موجودہ امریکن صدر جو بائیڈن سابقہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں پچھلے الیکشن کے لیے اپنا کمپین چلا رہے تھے، تو اس وقت بھی جو بائیڈن نے اپنی کمپین چلانے کے وقت سعودی عرب کو بہت ساری دھمکیاں دیے تھے، اور انہوں نے الیکشن میں کمپین چلانے کے وقت امریکہ کی عوام سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جب میں الیکشن جیت کر امریکہ کا اگلا صدر بنوں گا تو میں سعودی عرب کو دنیا میں اکیلا اور تنہا کر کے رکھ دوں گا، کیونکہ سعودی عرب نے بہت بڑے پیمانے پر ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے۔ اور صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی حکومت نے جمال خشوگی کو قتل کیا ہے، لہٰذا میں اس کی بھی بات کروں گا اور سعودی حکومت کے خلاف اس کا کیس لڑوں گا، اور بھی بہت ساری دھمکیاں دیے تھے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو شاہ محمد بن سلمان کو پسند نہیں آئی، لیکن سعودی بادشاہ نے اس وقت امریکہ کو دھمکیاں دینے اور ان کے ساتھ زبانی کلام بازی کرنے کے بجائے اپنے اس سارے غصے کو اس دن کے لیے رکھا تھا، اور اب شاہ محمد بن سلمان نے اپنا سارا غصہ صدر جو بائیڈن پر نکال دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے صدر جو بائیڈن کو سعودی حکومت کی ناراضگی کا ایک اور سگنل رشیا اور یوکرائن کے درمیان جنگ چڑھنے کے دوران مل چکا تھا، کیونکہ یوکرائن اور رشیا کے درمیان جب جنگ چڑھ گئی تو رشیا نے اپنی جنگی اخراجات برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹرول اور ڈیزل سستے داموں پر بیچنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے بہت سارے مشکلات پیدا ہوئے۔ تو اس وقت صدر جو بائیڈن نے پیٹرول اور ڈیزل کے معاملے پر سعودی کنگ شاہ محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فوننگ رابطہ کیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہ محمد بن سلمان نے ان کا کال ریسیو نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اب آتے ہیں شاہ محمد بن سلمان کی اس غصے کی طرف جس کو انہوں نے صدر جو بائیڈن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اور ناظرین اکرام، جب حال ہی میں امریکن صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے دورے پر گئے تو سعودی حکومت نے ان کو اپنا طیارہ ریاض کی ایئرپورٹ پر لینڈ کرانے کے بجائے جدہ کی ایئرپورٹ پر لینڈ کرانے کو کہا، حالانکہ سعودی عرب کا دارالخلافہ ریاض ہے۔
تو امریکن صدر کی آمد جدہ کی ایئرپورٹ کے بجائے ریاض کی ایئرپورٹ پر ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہر ملک کا قانونی وتیرہ بھی ہے، لیکن سعودی حکومت نے بالکل اس کی خلاف کیا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جب صدر جو بائیڈن کی طیارے نے جدہ کی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو ان کو ریسیو کرنے سعودی بادشاہ شاہ محمد بن سلمان نہیں بلکہ جدہ کی گورنر آئے۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے ملک کا صدر اپنے پرانے دوست ملک کے دورے پر گیا تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے سعودی بادشاہ شاہ محمد بن سلمان کو خود آنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھے۔ اگر امریکن صدر کا استقبال شاہ محمد بن سلمان کو خود کرنا تھا تو اس کا طیارہ جدہ کی ایئرپورٹ کے بجائے ریاض کی ایئرپورٹ پر لینڈ کر لیتے۔ لہٰذا شاہ محمد بن سلمان صدر جو بائیڈن کی استقبال کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ جب جدہ کی گورنر نے صدر جو بائیڈن کو ریسیو کیا تو انہوں نے بغیر پروٹوکول کے صدر جو بائیڈن کو ایسا روانہ کیا جیسا کہ ایک بن بلایا ہوا مہمان ان کے گھر خود چل کر آیا ہوں، جس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے سعودی حکام ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر بالکل تیار نہیں تھے۔ اور یہ بھی انٹرنیشنل لیول پر ایک طریقہ ہے کہ جب کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم کسی دوسری ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو وہ میزبان ملک ایئرپورٹ پر ان کو بھرپور پروٹوکول دیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی ملک کی پرچم کے ساتھ ان کا پرچم بھی لہراتے رہتے ہیں، لیکن سعودی حکومت نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب شاہ محمد بن سلمان صدر جو بائیڈن سے ملنے کے لیے باہر کی طرف آ رہے تھے تو شاہ محمد بن سلمان نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں پہلے سے ہی ایک دوسرے میں ایک مکھی کی شکل میں بند کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے صدر جو بائیڈن کو شاہ محمد بن سلمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بجائے مکہ ہی ٹچ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے صدر جو بائیڈن کی مایوسیوں میں اور اضافہ ہونے لگا۔ لیکن یہاں تک صدر جو بائیڈن کی جو ضلالت ہوئی تھی یہ بہت کم تھی، اصل ضلالت اب بھی باقی تھی۔ تو ناظرین اکرام، جب صدر جو بائیڈن اور سعودی کنگ کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تو صدر جو بائیڈن کو جدہ کی ایئرپورٹ پر اترنے سے لے کر شاہ محمد بن سلمان سے ملنے تک ساری سلوک اور رویوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے صدر جو بائیڈن نے سعودی حکومت پر اپنا پریشر اور دباؤ ڈالنے کے لیے وہی سوال پوچھ لیا کہ سعودی حکومت نے جمال خشوگی کو مارا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، لیکن یہ سعودی عرب کی طرف سے ہیومن رائٹس کا بہت بڑا وائلیشن کیا گیا ہے، لیکن سعودی بادشاہ محمد بن سلمان نے اس پر کوئی معذرت اور صفائی پیش کرنے کی بجائے امریکہ کو ہی آڑے ہاتھوں لے لیا، اور سعودی کنگ نے امریکہ کو اپنی کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا کیونکہ اس نے پہلے سے ہی خود کو امریکہ کو تگڑے اور کرارے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ تو صدر جو بائیڈن کی اس سوال کے جواب میں شاہ محمد بن سلمان نے کہا کہ جو عراق میں امریکن افواج نے کیا ہے وہ کیا تھا، وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی، اور عراق میں امریکن افواج نے جو لاکھوں لوگ مار دیے وہ تو وار کرائمز تھے، لیکن امریکہ اپنی مفادات کے لیے وہ کرائمز کر رہا تھا۔ اور محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ امریکہ مجرم ہے ہزاروں لوگوں کو مارنے کا، اور امریکہ نے اپنی مفادات کے لیے لاکھوں لوگ قتل کیے ہیں۔ اور پھر شاہ محمد بن سلمان نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا جس تصویر کو سعودی حکام نے جان بوجھ کر وہاں پر لگایا تھا جہاں پر صدر جو بائیڈن اور سعودی بادشاہ کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ تصویر تھا کابل ایئرپورٹ سے بھاگنے والے اس امریکن طیارے کا جس سے 2-3 افغان باشندے زمین کی طرف گر رہے ہوتے ہیں۔ تو شاہ محمد بن سلمان نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ افغانستان میں امریکہ نے جو ظلم کیا ہے وہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں ہے، اور انہوں نے افغان جنگ کے بارے میں مزید کہا کہ امریکن افواج نے افغانستان میں شادیوں کی بارات پر بمباریاں کیے، امریکہ نے وہاں پر دینی مدارس اور مساجدوں پر میزائل داغے، تب تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن امریکہ کو یاد نہیں آیا۔ اور امریکہ نے اپنی مفادات کے حصول کے لیے جس پیمانے پر ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے وہ آج تک کوئی بھی ملک نہیں کر سکا۔ لہٰذا شاہ محمد بن سلمان نے امریکن صدر کو لاجواب کیا پوری دنیا کے سامنے، کیونکہ ماضی میں سعودی عرب اور امریکہ کی بہت گہری دوستی قائم تھی، تو اس لیے ساری دنیا کی نظریں صدر جو بائیڈن اور سعودی کنگ کی ملاقات پر لگے ہوئے تھے۔ لیکن میرے خیال میں صدر جو بائیڈن کے ساتھ جو بھی ہوا میرے ذہن میں بالکل ٹھیک ہوا، اور ان کی اوقات ہی ایسا ہے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب بھی مسلمانوں کو مارتے ہیں تو تب ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلمان اپنی ملک کی حفاظت کے لیے
اپنی اندرونی غداروں کو مار دیتے ہیں اور اپنی ملک کی استحکام کے لیے ان طاغوتی طاقتوں کی فجاریوں کو سطح ہستی سے مٹا دیتے ہیں تو تب ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے۔ اور یہ یہود ہم مسلمانوں کو اتنے بے غیرت اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے حکم کے بغیر اپنے ملک کی استحکام اور بقا کے لیے اقدامات کرے۔ لہٰذا سعودی عرب کی طرف سے جو بائیڈن کو وہ ضلالت مل گیا جس کا وہ حقدار تھا، اور جو بائیڈن کو اپنی حیثیت کی اوقات بھی یاد آ گئے ہیں۔ لہٰذا عمران خان کے بعد شاہ محمد بن سلمان مسلم دنیا کا وہ دوسرا لیڈر بن گیا ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ان کی اوقات یاد دلائی، اور سعودی حکام نے صدر جو بائیڈن کی تاریخی ذلت کر ڈالی، جو بالکل کرنا چاہیے تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائے اور آگے جو چیلنجز اور مشکلات درپیش ہے سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرے، ورنہ ہم بہت خسارے میں چلے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب امریکہ سعودی عرب میں بھی ایک رجیم چینج آپریشن کر سکتا ہے جس طرح انہوں نے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں کیا۔ لہٰذا اب آگے کہانی میں کیا موڑ آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔